پریس کانفرنسوں کا زمانہ گیا، اب آیا ہے دور انٹرویوز کا۔ کبوتر کچھ تفصیلات لے کر آیا ہے۔ ایک اور سیاستدان کا بھی انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ ان صاحب نے شرٹ بھی صحیح طرح نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اگر ایک بندہ کورٹس کو مطلوب ہو، پولیس کو مطلوب ہو اور مجھے انٹرویو دے دے تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ کسٹڈی میں رہے۔ منت صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک اینکر پرسن نے جنہوں نے کل اپنے ٹیلی ویژن چینل سے ریزائن کر دیا ہے، ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے، ہماری خبر کی انہوں نے ایکچولی تصدیق کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، انٹرویوز کا لگتا ہے کہ سیزن آ گیا ہے۔ بڑی ایک ایکسکلوسیو خبر آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ایک انٹرویو کی ہے، اور انٹرویو ایسا جو ابھی تک سکرین کے اوپر نہیں آیا، تو اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو دل تھام کے بیٹھیے گا، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ کبوتر چھوڑے ہوئے تھے تھوڑے سے ہم نے کہا ذرا پتہ تو کر کے آؤ کہاں پہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، کس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ تو کبوتر کچھ تفصیلات لے کر آیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہم لوگ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے ساتھ اب ہم چل رہے ہیں۔ اپنا آخری ٹارگٹ 8 لاکھ سبسکرائبرز کا اچیو کر چکے ہیں۔ اب ذرا بڑا ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے، تو آپ کی مدد جو ہے وہ درکار ہوگی۔ آئی ہوپ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے کچھ ذرا تھوڑی سی دیگر خبریں شامل کر لیں، اس کے بعد یہ میں اس کبوتر کی خبر کے اوپر جو ہے میں آتا ہوں۔ ایک تو جناب بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر ₹1.71 فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور نیپرا نے منظوری دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں ₹1.71 فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا، جس سے صارفین پر 22 ارب سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے مجموعی قرضوں کی مالیت 64,000 ارب کی نئی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے اگست 2023 میں 2,218 ارب روپے کے نئے قرض لیے، جبکہ پاکستان پر مقامی قرضوں کا بوجھ 24% اضافے سے 39,792 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اور ملک پر بیرونی قرضوں کی مالیت اگست 2023 میں 24,175 ارب روپے ریکارڈ کی گئی۔ یوں وفاقی حکومت کے مجموعی قرضوں کی مالیت اب 64,000 ارب کی سطح کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ بہت بہت آپ کو جناب مبارک ہو۔ اچھا جی، اب آ جائیں ایک اور خبر کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ جناب راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما صداقت علی عباسی کی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ یہ ضمانت کا پرچہ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جج ملک اعجاز آصف نے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض صداقت علی عباسی کی ضمانت منظور کی۔ صداقت علی عباسی پر آرے بازار راولپنڈی میں سرکار نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر درج کرا رکھی تھی۔ ایف آئی آر میں غداری، دہشت گردی، جلاؤ گھراؤ اور بغاوت کی سنگین دفعات شامل ہیں۔ عدالت نے صداقت علی عباسی سمیت فریقین کو 10 اکتوبر کو طلب کیا ہے۔ اچھا، صداقت علی عباسی صاحب میرے شو کے اندر جو ہے وہ متعدد بار آئے ہیں اپنے گرفتار ہونے سے پتہ نہیں گرفتار کہنا ہے اس کو، حراست کہنا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے۔ اب یہ بھول جائیں یہ نام جو میں نے ابھی لیا ہے، مطلب جن کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس کو آپ نے ٹوٹلی اپنے دماغ سے نا وائپ آؤٹ کر دینا ہے۔ اور اب جو اگلی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کبوتر ہمارے پاس لے کر آیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ نام اپنے ذہن سے نکال دینا ہے، ٹھیک ہے؟ خبر یہ ہے کہ جناب ایک انٹرویو تو عثمان ڈار صاحب کا آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ کامران شاہد صاحب کے گھر پہ ریکارڈ ہوا، آن ایئر ہو گیا۔ اس کے بعد پورے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس جو کبوتر خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور سیاستدان کا بھی انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، اور ہوا یہ کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوئے اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تقریباً 36 سے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اس مرتبہ گھر نہیں بلکہ کسی کے گھر میں نہیں بلکہ دفتر لایا گیا، اور دفتر کے اوپر جب وہ پہنچے تو وہاں پہ جو ہے وہ اس پروگرام کے کوارڈینیٹر نے، آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی کوارڈینیٹر بڑا امپورٹنٹ تھا، تو یہاں پہ کوارڈینیٹر نے جو ہے وہ استقبال کیا ان صاحب کا۔ وہ صاحب بھی نظر نہیں آ رہے، پچھلے کئی دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ پھر ان کو کوارڈینیٹر صاحب جو ہے وہ لے کر گئے اور لے گئے سیدھا اسٹوڈیو کے اندر، جبکہ اسٹوڈیو میں نہیں لے کے جانا تھا، اینکر کے کمرے میں لے کے جانا تھا، لیکن وہ غلطی سے اسٹوڈیو میں لے گئے۔
اب اسٹوڈیو میں جا کے وہ صاحب بیٹھ گئے. جب وہ اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھے تو جب اسٹوڈیو کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو فیڈ ہوتی ہے نا وہ ہر جگہ جاری ہوتی ہے. مطلب وہ وہاں پہ جو کنٹرول روم ہوتا ہے وہ بھی نہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اگر, اور یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے, تو وہ فیڈ جو ہے وہ کراچی کے ہیڈ آفس میں بھی جا رہی تھی, وہاں پہ بھی نظر آ رہا تھا. خیر, تو فوراً کوآرڈینیٹر کو یہ کہا گیا کہ بھائی ادھر نہیں لے کے جانا, اینکر کے کمرے میں لے کے جاؤ. پھر وہ اینکر کے کمرے میں لے کر گئے, وہاں پہ گئے تو انٹرویو شروع ہونے سے پہلے یہ پتہ لگا کہ ان صاحب نے شرٹ بھی صحیح طرح نہیں پہنی ہوئی تھی. پھر ان کی شرٹ سیدھی کی گئی, پھر ان کو بٹھایا گیا, پھر انٹرویو ریکارڈ ہوا. اور تقریباً 30 منٹ کا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا تھا, اور وہ بھی کچھ ایسی ہی جو ہے وہ روٹ کے اوپر چل رہی تھی گاڑی جس روٹ کے اوپر عثمان ڈار صاحب کی گاڑی چل رہی تھی. تو 30 منٹ کے انٹرویو کے بعد سوالات ہی سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کیا پوچھا جائے. تو پھر کچھ بتایا بھی گیا ان کو کہ یہ والے سوال کر لیں اب, تو پھر وہ والے سوال کر لیے گئے. بہرحال انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا. لیکن تب تک شاید مینجمنٹ کو نہیں پتا تھا شاید کہ اس طرح کی کوئی واردات ڈلی ہے یا اس طرح کا کوئی انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے. تو مینجمنٹ کو جب پتہ لگا تو مینجمنٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ جی ابھی اس انٹرویو کو روک دیا جائے, کیونکہ شاید ان کو اس بات کا شک تھا, شاید کی بات کر رہا ہوں میں, کنفرم نہیں کر رہا, شاید اس بات کا شک تھا کہ اس کی کوئی لیگل پرابلمز نہ آ جائیں, کیونکہ لیگل کے علاوہ کچھ کریڈیبلٹی اور ایتھیکل پرابلمز بھی جو ہیں وہ کافی آ رہے ہیں آلریڈی, مطلب اس قسم کے انٹرویوز کے حوالے سے. ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو شاید مینجمنٹ کے اوپر اس بات کا پریشر ہوگا. تو مینجمنٹ نے فی الحال وہ انٹرویو روک لیا. اب ایک کبوتر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انٹرویو ڈراپ کر دیا گیا ہے, وہ کم از کم اس چینل کے اندر جہاں پہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے وہاں پہ یہ دن کی روشنی نہیں دیکھے گا اب. لیکن ایک اور ذریعہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید ابھی نہیں, لیکن آنے والے چند دنوں کے اندر وہ انٹرویو جو ہے وہ آن ایئر ہو جائے گا اسی چینل سے. سو بھی جب تک وہ ہوتا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ جو کہانی ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں بہت سے فل ان دا بلینکس ہیں. ظاہری بات ہے اس میں نام نہیں ہے کہ کس کا انٹرویو ہے, اس میں نام نہیں ہے کہ اینکر کون ہے جس نے انٹرویو کیا ہے, اس میں نام نہیں ہے کہ چینل کون سا ہے, لیکن یہ خاکہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اب اگر آگے چل کے یہ سب کچھ ہو گیا تو یہ فل ان دا بلینکس خود بخود جو ہے نا وہ سارے فل ہو جائیں گے. لیکن پس پردہ ہم نے آپ کو سٹوری بتا دی ہے, اور مطلب وہ بھی اسی روٹ کے اوپر ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے جو ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہوں, اور میں اس کو اللہ حافظ کہہ رہا ہوں اور خدا حافظ کہہ رہا ہوں. تو جس روٹ کے یا جس دھڑے سے ان اینکروں کا تعلق ہے یہ بھی اسی دھڑے سے جو ہے یہ انٹرویو اس طرح ریکارڈ ہوا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس انٹرویو کے بعد اگر یہ آن ایئر ہوا تو اس کا بھی بیکلیش ویسے ہی آئے گا جس طرح پہلے والے کا کافی حد تک آیا ہے, کہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, لیکن لوگ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے. ظاہری بات ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا, بہت مشکل ہوتا ہے کہ اتنے آرام سے لوگوں کو آپ جو ہے وہ لالی پاپ دیں اور وہ چپڑ چپڑ کھانا شروع ہو جائیں, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. سو لیٹس سی کہ یہ ہوتا ہے. لیکن وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ پریس کانفرنسوں کا زمانہ گیا, اب آیا ہے دور انٹرویوز کا. تو انٹرویوز کا دور جو جناب وہ اب شروع ہو چکا ہے. بائی دا وے یہ گوادر والے صاحب نہیں ہیں, یہ میں ذرا کلیئر کر دوں, یہ گوادر والے صاحب نہیں ہیں, یہ اور صاحب ہیں. تو دیکھیں کہ اب یہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ مارکیٹ کے اندر اب ایک نئی جدت آئی ہے, نیا فارمیٹ آیا ہے, لیٹس سی اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب آپ اس ساری چیز کو بلا دیجئے, یہ جو کچھ میں نے اب آپ کو کہا اس کو وائپ آؤٹ کر دیجئے. اب ایک وہ جو انٹرویو تھا ان کا کیا کہتے ہیں عثمان ڈار صاحب کا, ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کامران شاہد صاحب دنیا نیوز کے اینکر جنہوں نے یہ انٹرویو کیا, وہ دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں موجود تھے. کل رات کو 7 بجے یہ شو اجمل جامی صاحب کا یہ شو ہے اس کے اندر موجود تھے. تو اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا اگر ایک بندہ کورٹس کو مطلوب ہو, پولیس کو مطلوب ہو اور مجھے انٹرویو دے دے تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ کسٹڈی میں رہے, کسی کی بھی کسٹڈی میں رہے. انٹرویو دینے کے اقدام کے بعد وہ آزاد ہے. شاید میری سمجھ نہیں آئی بات, میں اس کا مارجن رکھتا ہوں, مجھے شاید سمجھ نہیں آئی, میں لیکن آپ کی سوچ کے لیے ذرا سمجھنے کے لیے میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں.
انہوں نے کہا اگر ایک بندہ کورٹس کو مطلوب ہو, پولیس کو مطلوب ہو اور مجھے انٹرویو دے دے تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ کسٹڈی میں رہے, کسی کی بھی کسٹڈی میں رہے. انٹرویو دینے کے اقدام کے بعد وہ آزاد ہیں. تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا. یہ تو جتنا مفرور, جتنا اشتہاری, جتنا لفنگا گھوم پھر رہا ہے وہ آ کے اینکروں کو انٹرویو دیتا رہے اور آزاد گھومے, اور وہ آ کے اگر اقرار جرم کر لے تو پھر سطح خیران ہے. کی لوڑ ہے کورٹس کی, کیا ضرورت ہے پولیس کی, کیا ضرورت ہے مخبروں کی ڈھونڈنے کی. سارا پروسیس ہی ختم کر دیں, کیونکہ انٹرویو دے دیا گیا تو بات ختم ہو گئی. ٹی وی اسکرین کے اوپر آ کے کہہ دیا گیا. معذرت کے ساتھ ٹی وی انٹرویو دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بے گناہ ہو گیا یا اب اس کی ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو گئی. ویسے تو پاکستان میں ظاہری بات ہے, آپ کا ایک بیرومیٹر ہے. جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ جن کے نام تھے 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے, جن کے نام تھے, انہوں نے جب آ کے پریس کانفرنسیں کی تو ان کی ساری زندگیاں آسان ہو گئیں. ان کو جو اتنی دیر سے جیلوں کے اندر تھے وہ آتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے اور جا بیٹا اڑ جا سمرن جی لے اپنی زندگی. مطلب ان کو یہ آرڈر جو ہے وہ مل جاتا تھا اور وہ پھر کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے. تو عجیب نظام ہے اس قانون کا, ان عدالتوں کا, اس پورے سسٹم کا, کہ بس آپ یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو اگر آپ پورا کر دیں تو پھر سطح خیر ہے نا, پھر آپ کے لیے مشکلات ساری آسان ہو گئی. تو پھر اس نظریے میں, اس کانٹیکس میں کامران شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ تھوڑی دیر پہلے جن صاحب کی میں بات کر رہا تھا نا, جنہوں نے انٹرویو دیا ہے, موسٹ پروبیبلی ان کے ساتھ بھی پھر زندگی آسان ہو جائے گی, مشکلات ختم ہو جائیں گی, اور یہ بھی اپنے گھر کو بچوں کے پاس آرام سے جا سکیں گے اگر یہ انٹرویو, لیکن ضروری ہے کہ آن ایئر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے فون پر بات کرانے کے لیے ایک نئی درخواست جمع کرا دی. ان کے بیٹوں سے ان کی بات نہیں ہو پا رہی ابھی تک. اس پہ پہلے احکامات بھی آئے تھے. سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس واٹس ایپ پہ بات کرانے کی سہولت ہی نہیں ہے. تو اب انہوں نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے. وکیل شیراز رانجھا کے توسط سے درخواست دائر ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں قاسم اور سلمان سے بات کرانے کے لیے احکامات جاری کرنے کی استدعا کی ہے, اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اٹک نے کہا تھا مجرم سے ٹیلی فون پر بات نہیں کرا سکتے. اب وہ اڈیالہ جیل میں ہیں تو وہاں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں. کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں اپنے بیٹوں سے بات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عدالت نے 10 اکتوبر کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہا کہ جی مجھے اس پہ رپورٹ دیں. اچھا جی, آج ایک بڑا اہم دن ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے. عمران خان صاحب کی 6 ضمانتیں جو عدم حاضری پر خارج ہوئی تھیں صبح سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں. انشاءاللہ کنفرم بھی ہوگی. ان تمام کیسز کے اندر ذرا بھی جان نہیں ہے, سب کیسز جھوٹے ہیں. اور دوسری طرف کیا عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جاتا یا پھر بہانہ بنایا جاتا ہے؟ واضح یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی عدالت نے حکم دیا تھا لیکن کوئی حکم نہیں مانا گیا بلکہ بہانہ بنایا گیا. تو عمران خان صاحب کی ضمانتوں کے حوالے سے جو ہے وہ آج ایک بڑا اہم دن ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ثاقب بشیر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, جو سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے لکھا ہے نااہلی ختم کرانے کے لیے توشہ خانہ فیصلہ معطل کرنے کی عمران خان کی متفرق درخواستوں پر 3 اعتراضات عائد. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائری برانچ نے اعتراضات عائد کیے. نمبر 1, ایک درخواست میں 2 قسم کی استدعا کیسے کی جا سکتی ہیں؟ نمبر 2, پہلے جس درخواست پر فیصلہ ہو چکا اس میں دوبارہ کیسے ریلیف مانگ سکتے ہیں؟ نمبر 3, سزا معطلی کی پہلی درخواست میں یہ ریلیف مانگا نہیں, اب کیسے مانگ سکتے ہیں؟ رجسٹرار آفس نے عمران خان کی متفرق درخواست اعتراضات کے ساتھ کل سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے, یعنی کہ آج کریں گے, لیکن یہ کیس آئندہ ہفتے کے لیے جائے گا کیونکہ 2 رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہونا تھا. جسٹس طارق محمود جنگیری 1 ماہ کی چھٹی پر ہیں. یوں شاید یہ کیس آئندہ ہفتے چیف جسٹس اور جسٹس بابر ستار کے بینچ میں سنا جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں منت صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. احتساب عدالت کے جج نسیم احمد ورق نے کیس پر سماعت کی. عدالت نے نیب کی درخواست پر اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے. عدالت نے منت صلاحی کا اشتہار شائع کرنے کا حکم دے دیا ہے. نیب نے منت صلاحی کے وارنٹ گرفتاری کی رپورٹ عدالت میں پیش کی. نیب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملزم منت صلاحی گرفتاری سے چھپ رہا ہے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک خبر آپ کو دینی ہے. ایک اینکر پرسن نے جنہوں نے کل ٹیلی ویژن چینل سے اپنے ٹیلی ویژن چینل سے ریزائن کر دیا ہے, وہ اینکر پرسن ہے جناب زہیب بٹ صاحب. زہیب بٹ صاحب جو ہیں وہ میرے فارمر کولیگ رہ چکے ہیں. سما کے اندر یہ پروگرام کرتے تھے اور کل انہوں نے اپنے عہدے سے جو ہے وہ اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے.
مینجمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے میرے کبوتروں کے مطابق، ان کو بات چیت ہوئی ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہے کہ وہ اب مزید سما میں کام نہیں کرنا چاہتے، اور آخری اطلاعات کے مطابق وہ چینل 24 اور سٹی 42 کی طرف جو ہے واپس جا رہے ہیں۔ وہ آئے بھی وہیں سے تھے، اب وہ واپس جو ہے وہیں پہ جا رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ معاملات ٹھیک نہیں چل سکے مینجمنٹ کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو ہے بٹ صاحب نے جو ہے وہ ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو بیسٹ وشز ٹو ہم، جو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ سیاست کے میدان سے جڑی ایک اور خبر جناب، مسلم لیگ نون کے اندر موجود ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے، اور اس میں ہماری خبر کی انہوں نے ایکچولی تصدیق کی ہے جو ہم نے آپ کو 1-2 دن پہلے دی تھی، کہ مسلم لیگ نون کے اندر موجود مفاہمتی پالیسی کا حامی گروپ نواز شریف کی وطن واپسی مؤخر کرانے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے، اور اس نے نواز شریف کی واپسی کو فی الحال ملتوی کرنے کی تجویز دے دی۔ اچھا، یہ ویسے مفاہمتی پالیسی کا جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہوائیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ بائی دا وے، شہباز شریف صاحب کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ آج 3 بجے وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے استقبال کے سلسلے میں ہی یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر ان سے کیا سوال جواب ہوتے ہیں۔ اس خبر کے مطابق مفاہمتی گروپ نے اپنی تجویز نواز شریف تک پہنچا بھی دی ہے، تاہم نواز شریف نے تجویز پر فوری طور پر رد عمل دینے سے گریز کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مفاہمتی گروپ کا موقف ہے کہ فی الحال مہنگائی، بے روزگاری اور بے تحاشا یوٹیلٹی بل سے پریشان عوام کو نواز شریف کی وطن واپسی میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور میں عوامی رابطہ مہم شروع کر کے عوامی رائے بھانپ چکے ہیں، اس لیے موجودہ حالات میں عوام کی جانب سے نواز شریف کے شایان شان استقبال کی توقع رکھنا مناسب نہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عام انتخابات کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں ہوا، عام انتخابات کے قریب یا باقاعدہ تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد نواز شریف وطن واپس آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ذرائع کے مطابق سینئر لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی بھی لندن میں نواز شریف سے ملاقات میں یہی موقف دہرا چکے ہیں، تاہم نواز شریف واپسی کا ذہن بنا کے اور پارٹی کو استقبال کی تیاری کا کہہ چکے ہیں۔ دوسری جانب اس رائے کے برعکس نون لیگ میں موجود دوسرے گروپ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کو ملتوی کیا گیا تو عوام میں ہمارا اچھا تاثر نہیں جائے گا، اس لیے قائد وطن واپسی کے اپنے فیصلے پر قائم رہیں۔ تو یہ جناب میاں صاحب کی 21 اکتوبر کی واپسی کے حوالے سے جو ہے وہ کہانی ڈاما ڈول ہو رہی ہے، دیکھیں اینڈ میں جو ہے وہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا پروگرام فائنل ہے، پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ نواز شریف پہلے سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے، وہ متحدہ عرب امارات بھی قیام کریں گے، جس کے بعد 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ نواز شریف کی واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، کسی مفاہمتی گروپ کی جانب سے ان کے واپس نہ آنے کی خبریں چلائی جا رہی ہیں جو درست نہیں۔ مسلم لیگ نون میں نہ تو کوئی مفاہمتی گروپ ہے نہ مزاحمتی۔ نواز شریف کی واپسی سے متعلق سب افواہوں کی تردید کرتا ہوں۔ اگر اب اتنی سی آرام سے یہ بات مان جانے کہ مفاہمتی اور مزاحمتی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا آپ لوگ یہ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پارٹی کے اندر 2 مختلف گروپس ہیں، 2 مختلف رائے ہیں، پھر بھی آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کر لیا ہے، تاہم انتخابی نشان فوری الاٹ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں استحکام پاکستان پارٹی کی رجسٹریشن کر کے اسے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ انتخابی نشان 1 ہفتے کے اندر جاری کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کی جمع کرائے گی تفصیلات اور انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج تسلیم کر لیے ہیں، جس کے مطابق جہانگیر ترین پارٹی کے چیئرمین اور علیم خان پارٹی کے صدر ہوں گے۔ یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔